بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور چاہنے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف سعید کا سلام۔ ماہ سیام کا رحمت و عشرہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ دعائے بارگاہ بزرگ تعالیٰ سے اپنے رب کے حضور کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے طفیل ہمارے پیارے پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت رمضان، اور یہ پروگرام میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے جو روزانہ رات 1 بجے تک 2 بجے تک آپ مستقل دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 29 رمضان المبارک تک براہ راست دیکھتے رہیں گے۔ پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمارے ملک کے مستند اور بہت ہی جدید بالوں کی سرجری اور ایستھیٹک سرجری کے حوالے سے مستند اور جدید ترین ادارے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر نے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس، یعنی جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ صحت رمضان کو خوبصورت اور صحت مند بنانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ملک کی ہیومن ریسورسز ایکسپرٹ اور لائف کوچ محترمہ اینی ارسلان صاحبہ۔ اینی، آپ کو صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے، مصروف شیڈول میں سے وقت نکالا اور رات کی اس پہر جو آپ پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائیں۔ I really appreciate you۔ تھینک یو۔ ساتھ ہی محفل کو گلزار بنانے کے لیے، اسے بابرکت بنانے کے لیے، ایک سحر اور سما طاری کرنے کے لیے ہر روز ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے نامور ثنا خواں محترم سید سلمان الحق صاحب۔ سلمان صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کی ابتدا گلہائے عقیدت سے۔ بسم اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن
عثمان ذوالقرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین جنہیں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور انہی کے ذریعے رمضان و بھرا تحفہ ہمارے لیے بھی بھیجا، جس میں ہم اللہ کے احکام کے مطابق 3 دن تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو عام دنوں میں 11 مہینوں میں ہمیں اجازت ہوتی ہے پینے کی، اور ایک مخصوص وقت تک۔ یعنی یہ بتائیے کہ آپ اپنا روزہ کیسے گزارتی ہیں؟ آپ کی تو پروفیشنل کے بارے میں ہم بعد میں احاطہ کریں گے کہ اتنی آپ مصروف زندگی گزارتی ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کرتی ہیں، لیکن یہ روزے کو کیسے گزارتی ہیں، کس طرح مینیج کرتی ہیں اپنے ٹائم کو؟ آنیسٹلی ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے کہ روزے میں ایک خاص برکت ہوتی ہے وقت میں، اچھا۔ اور ہر نارمل روٹین کی طرح روزہ بھی میرا گزرتا ہے، لیکن اس میں جو انکلینیشن ہے ٹورڈ عبادت اگر دیکھا جائے تو ہم اس میں سوتے کم ہیں، ہم اس میں کھاتے کم ہیں، لیکن اگر میں آپ کو بالکل اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں، پروفیشنل تجربے سے بتا رہی ہوں، ریکارڈڈ ایفیشینسی پہ بات کر رہی ہوں کہ انڈسٹریز میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری ورک ایفیشینسیز بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا۔ تو نارملی ہمارے ورک آورس کم ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنا ہی کام کرتے ہیں، تو یہ برکت سوائے رمضان میں اللہ آپ کی کہتی ہیں کہ ٹائم میں برکت ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ وہ رمضان میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مطلب یہ ضرور وہ اس لحاظ سے یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ میں جو بات کر رہی ہوں ٹائم میں برکت کے، اتنی ہی 24 گھنٹے میں ہم عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، دن کے سارے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اتنے ہی فریش ہوتے ہیں۔ ہم جنرلی لوگوں سے ملنا جلنا بھی نہیں چھوڑتے، ہم اپنی بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے تھوڑا افطار پارٹیز وغیرہ میں۔ یس، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اگر وہی 24 گھنٹے ہیں جو ڈیلی کا روٹین ہے، تو اتنے سارے کام جو ریگولر ڈیز میں ہم نہیں کر پاتے تو وہ اس وقت کیسے ہو جاتے ہیں؟ اچھا، ایک بات سے میں اور اختلاف کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم رمضانوں میں کم کھاتے ہیں، جبکہ میں نے دیکھا کہ مطلب رمضانوں میں لوگ جو ہے تو عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، اور وہ سب کچھ کھاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کھاتے، اور جن کو کھانا بھی نہیں چاہیے، مطلب اتنی تلی ہوئی مرغن اور مطلب ہیوی غذائیں۔ یہ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی کہ نمبر آف کیلوریز، اور جب آپ نے کہا نا بیوٹی ویئر بیوٹی اسپیکس، تو ہاں یس آئی کین ٹرولی اگری کہ اس طرح سے تو ہم زیادہ کھاتے ہیں، لیکن نمبر آف میلز یا پانی کا انٹیک اس طرح سے دیکھا جائے تو اس پرٹیکولر ٹائم پہ، جو کہ ہمارے دن کا سب سے موسٹ ایفیشینٹ حصہ ہوتا ہے، جس میں ہم سب اپنے جابس پہ ہوتے ہیں، کاموں پہ ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ہمارے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں جاتا، بٹ ہم اتنے ہی انرجیٹک ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی رحمت ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ آپ ایک بہت اچھی ہیومن ریسورس ایکسپرٹ بھی ہیں، تو یہ ہیومن ریسورس کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیے، اور پھر اتنی بڑی ایکسپرٹیز یہ کیا کرتا ہے؟ ہیومن ریسورس کرتا کیا ہے؟ اگر میں بالکل 2 لفظوں میں اس کو ایک لائن میں ایکسپلین کروں تو ابھی آپ کے اس شو کو آن ایئر لے جانے میں ایک تو وہ کردار ہے جو آپ کا ہے، جو تیاری ہے وہ آپ کی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ
اتنا ہی کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اگر وہ ٹائم پہ موجود نہ ہوں اور اگر وہ ان کا انٹرسٹ اس شو کو کامیاب بنانے میں اس طرح سے نہ ہو, اگر ان کی ایفرٹس نہ ہوں, وہ میک اپ روم ہو, وہ یہاں پہ کیمرہ مین ہو, یا یہاں پورا اسٹاف جتنا انکلوڈنگ دا گارڈ, تو ہر بندے کا آرگنائزیشن میں ایک رول ہے اور وہ رول بہت امپورٹنٹ ہے. اس انسان کو اپنی جگہ پہ موٹیویٹڈ رکھنا, اس کی ساری چیزوں کا بیڑا اٹھانا, یہ سارا کام ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کسی بھی ادارے کا اس کے لیے کرتا ہے. مطلب افرادی قوت جو ہے اس کی مینجمنٹ, اس سے کس طرح کام لینا ہے اور مطلب کس سے کیا کام لینا ہے, یعنی کہ کس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے, یہ ایک ہیومن ریسورس کا ہوتا ہے. تو یہ جو اچھا, ایک تو ہیومن ریسورس ہو گیا, یہ جو اچھا ہیومن ریسورس ہوتا ہے آپ کی طرح, مطلب وہ کس طرح اپنا کام کرتا ہے اور کیا مطلب وہ کرتا ہے. جو اچھا ہیومن ریسورس ہوتا ہے وہ میری طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, I'm sure مجھ سے بھی بہتر لوگ موجود ہیں, لیکن جو اچھا ہیومن ریسورس ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں سے تعلق میں ہیں. تو جب آپ انسانوں سے تعلق میں ہوتے ہیں, تو کیونکہ میں بائی پروفیشن انجینئر ہوں, میں نے NED سے گریجویٹ بھی کیا ہے اور پھر میں HR کی طرف آئی ہوں. تو میں جب HR میں نہیں بھی تھی تو میں یہ بات کرتی تھی کہ انسانوں سے نبٹنا یا انسانوں کو ٹورڈز ورک موٹیویٹڈ رکھنا, یہ مشینوں کی ایفیشنسی سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ مشین کو تو آپ کمانڈ کر دیتے ہیں, انسانوں کے ساتھ ان کے دن کے سارے اسٹرگلس چل رہے ہوتے ہیں, ان سب کے ساتھ بھی جو ہے تو وہ لڑ رہی ہوتی ہیں یا گھر جا رہے ہوتے ہیں, تو بیگم کا بھی جو ہے تو وہ موڈ بعض اوقات خراب ہوتا ہے, بیگم کا بھی اسٹریس ہو سکتا ہے, بچوں کا بھی ہو سکتا ہے, اور آج کل تو اسٹریس پہ ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. تو آئی تھنک ان سب چیزوں کے ساتھ اگر آپ ابھی ہاں اچھا ہیومن ریسورس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک اچھا ماہر نفسیات ہونا بھی بہت ضروری ہے, جو ہیومن کی سائیکی کو پڑھ کے اور پھر اس کی سائیکی کے حساب سے اس کے مسائل کو اس کے مسائل کا سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو اپنے جو ہیومن ریسورس کے لوگ ہیں یا جو آپ کے انڈر میں کام, تو ان سے بہت کلوز ہونا پڑتا ہوگا, ان کو بہت قریب سے دیکھنا, جاننا اور پرکھنا پڑتا ہوگا. بالکل. تو ان کے لیے ورکنگ آورز جو ہوتے ہیں وہ ورک آورز نہیں ہوتے جو کہ ہر ادارے کے ایک منتخب ایک الاؤڈ لمٹس ہوتی ہے. اچھا ہیومن ریسورس اپنے آپ کو اویلیبل رکھتا ہے, اپنے ہاتھوں, کانوں, ناک سے, ہاتھ سے, آنکھوں سے آپ کا پورا جیسچر بتا رہا ہوتا ہے کسی بھی انسان کو کہ میں تمہارے لیے یہاں موجود ہوں, if you have any trouble I am there with you for you. So اگر آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ایک اچھا ہیومن ریسورس اور اگر کوئی یہ کہہ دے مطلب یہ کہ میں ہوں نا, تو اس سے اچھا جملہ اور کیا ہو سکتا ہے. مطلب اندھیرے میں چراغ دکھانے کے مترادف ہے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ کیوں پریشان ہوں, میں ہوں نا, بھلے وہ کچھ کرے نہ کرے, لیکن اس کا صرف یہ لفظ کہہ دینا ہی جو ہے تو وہ آپ کے اندر ایک نئی انرجی جو ہے تو وہ پیدا کر دیتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مطلب ایک لائف کوچ کی حیثیت سے بڑی شہرت ہے آپ کی, اور ایک بڑے اچھے لائف کوچ کے طور پہ آپ کو مانا جاتا ہے. تو یہ لائف کوچ کیا ہوتا ہے اور آپ اس کو مطلب کس طرح کرتی ہیں؟ سو جب میں لائف کوچ کی بات کرتی ہوں تو لائف کوچ بیسکلی کیا کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے پہلو ہیں, جس میں آپ کا ایک ریلیجیس اسپیکٹ ہے, اسپرچویلٹی ہے, ریلیشن شپ ہے, پروفیشنل گولز ہیں, کریئر گولز ہیں, فائنینشیل گولز ہیں, اس سارے چیزوں کو ملا کے ایک لائف کا سرکل بنتا ہے. تو اس کو ہم کیریئر کاؤنسلر نہ کہہ سکیں؟ ناٹ اونلی کیریئر کاؤنسلر, اٹ از مور دین اے کیریئر کاؤنسلر. لائف کوچ از آل اباؤٹ آپ کی لائف کا کوئی بھی حصہ جہاں پہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ اپنے الائنڈ گول سے یا الائنڈ گول سے زیادہ ڈریم ایریا سے بہت دور ہیں. تو لائف کوچ آپ کی سوچ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور آپ کو اس جگہ تک پہنچانے میں آپ کا ساتھی بنتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ لائف کوچ کیا تب عمل میں یہ چیز تب آتی ہے جب کوئی بندہ اسٹرگل کر رہا ہے, تو میں بولوں گی یس اور نو ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ میں نے آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جس کا ہر چیز اس کی پرفیکٹ ہو. کسی نہ کسی ایریا میں ہر کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں, اور جب ہمیں کسی کو اپنانا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی خامیوں کے ساتھ بھی اپنانا پڑتا ہے اور اپنا لینا چاہیے. صحت رمضان میں وقت ہوئے چھوٹے سے وقفے کا, اس امید کے ساتھ کہ انیس ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے.
صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج صحت رمضان کو بہت ہی صحت مند بنا رہی ہیں ہمارے ملک کی بہت ہی ایک مشہور لائف کوچ اور ہیومن ریسورس ایکسپرٹ محترمہ اینی ارسلان صاحبہ. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک لائف کوچ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا لائف کوچ وہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کے، آپ کی لائف کے ہر پہلو میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے ہر حصے میں جو ہے تو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو گائیڈنس فراہم کرتا ہے. اور یہ صرف کیریئر سے ہی منسلک نہیں ہوتا بلکہ آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، آپ کے ملنے جلنے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے جو زندگی کے آپ کے مسائل ہوتے ہیں ان سب میں آپ کو زندگی دے رہا ہوتا ہے، ان مسائل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک بڑا لفظ سنتے ہیں اسٹریس، مطلب ہر کوئی کہتا ہے کہ یار میں بہت اسٹریس میں ہوں، مطلب بہت پریشان ہوں، بہت ذہنی دباؤ میں ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک شعر بھی ہے امجد اسلام جد کا، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا دمزاد کو غم. اسٹریس کا مطلب غم یا اداسی کیا لینا. ہم نے امجد دونوں ہی کو بچتے دیکھا کم. اگر شعر غلط پڑا تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ اسٹریس کیا ہوتا ہے، اور ایک لائف کوچ کیا اس اسٹریس کو بھی مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہاں، پہلی بات اسٹریس کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہ لائف کوچ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اسٹریس تو ایسی چیز ہے جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بچے کو عقل آنا شروع ہوتی ہے نا، تو اس کے پاس یہ چیز بن بلائے مہمان کی طرح آنا شروع ہو جاتی ہے. جب شعور میں داخل ہوتا ہے تو لاشعوری طور پر دباؤ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. جیسے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے تو اس پر پڑھنے کا بوجھ، کتابوں کا بوجھ، امتحان کا اسٹریس. یس، ویری گڈ، بہت اچھا. سو اسٹریس تو ایسا بن بلایا مہمان ہے جو چاہے اس کو آنا ہے. اور جو لائف میں ہماری اسٹرگل. اچھا، میں تھوڑی سی بات کروں گا نا. ایک تو یہ اسٹریس ہوتا ہے نا جو روٹین کا، جس طرح آپ نے اسٹریس کیا. ایک باقاعدہ اسٹریس ہوتا ہے جو مرض ہوتا ہے، مطلب ذہنی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کا مریض کہہ لیں یا مطلب اسٹریس کا مریض کہہ لیں. تو وہ اس میں اور اس روٹین کے اسٹریس میں فرق ہوتا ہے. بالکل فرق ہوتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں ذہنی ڈپریشن، جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، اور جو لائف کوچ ہوتا ہے وہ آپ کے اسٹریس مینجمنٹ پہ کام کرتا ہے. ڈپریشن وہ حالت ہے جس ٹائم پہ آپ کی باڈی، دیکھیں جب تک آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، میں آپ کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کروں، جب تک انسان اسٹریس میں ہوتا ہے نا، وہ پھر بھی اپنے قابو میں ہوتا ہے کہ ابھی وہ جہاں بیٹھا ہے وہ وہاں سے کھو نہیں رہا. ٹھیک، وہ اس جگہ بیٹھا ہے، موجود ہے، وہ سن پا رہا ہے، سمجھ پا رہا ہے، ریئیکٹ کر رہا ہے. انسان جب ڈپریشن کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کی یہ قابلیت، یہ صلاحیت کم ہونے لگتی ہے. وہ ایک بیماری کی شکل ہے، وہ بیماری کی شکل ہے، اور ہر دوسری بیماری کی طرح اس کا بھی علاج ہے اور اس کی بھی میڈیسنز ہیں. تو جو چیز آپ کی باڈی کو، بشرطے کہ آپ ماہرین سے رجوع کریں. ایبسلیوٹلی. تو جو چیز آپ کی باڈی میں کم ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کو میڈیکل ایڈ سے مل رہی ہوتی ہے. اور اس کے لیے جیسے میں اور آپ ہیں، اور ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ہمارے کسی کولیگ میں، فیملی ممبر میں، دوست یاروں میں یہ چیز دیکھیں، یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے ایک دوسرے پہ چیک رکھنا، ویل بینگ کا چیک رکھنا. تو کوئی شخص بیٹھے بیٹھے کھو جائے، کہیں باتیں کرتے کرتے کسی اور دنیا میں چلا جائے، تو اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اس کو اس اسٹیج تک نہ پہنچنے دیں کہ جب واپس آنے کی اس کے پاس بھی کوئی اس کا رستہ نہ رہے. اور اس سے پہلے بہت سارے اس کو بیمار ہونے سے پہلے جو ہے تو اس مسئلے سے جو تو نکال لیں. لیکن آپ نے کوئی کھو جانے والی بات کی، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار اچھا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے تو وہ کسی کے خیال میں کھو گیا، کوئی کسی کے احساس میں کھو گیا، کوئی کسی کے جذبات میں کھو گیا. تو یہ کیا یہ بھی اسٹریس میں آتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے خیالوں میں کیا چل رہا ہے. لیکن اگر وہ اس خیال میں جی رہے ہیں جو کہ ان کی ایک بیڈ میموری سے اٹیچڈ ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ صحیح. اچھا، میموریز پہ یاد آیا کہ اگر ہم یاد کرنا چاہیں اپنے ماضی کو، تو ہم مطلب یہ ہے کہ کیا چیزیں یاد کریں؟ جو وقت ہم نے اچھا گزارا ہے وہ یاد کریں، یا جو وقت ہمارا برا گزرا ہے وہ یاد کریں؟ اچھا، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کل اگر آپ کا کسی بھی مومنٹ ان ٹائم پہ آپ کا کبھی کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، آپ گرے ہوں، آپ کو چوٹ لگی ہو، آپ کو تکلیف کا احساس ہوا ہو، تو جب آپ اس وقت کو یاد کریں تو آپ شکر کریں، بہتر ہے کہ آپ دوبارہ سے صحت یابی کی طرح واپس آ گئے. اس کو اتنا ہی یاد کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ آپ یاد کریں گے تو آپ کا کسی مومنٹ ان ٹائم پہ دوبارہ چوٹ کھانے کا دل چاہنے لگے. ایک فیز ہوگا جس کو میرے خیال ہے کہ نوسٹیلجیا کہتے ہیں نا، مطلب بھولی بسری یادوں میں جو ہے تو وہ گم رہنا. اب یہ یادیں جو ہے تو وہ مطلب خوشگوار بھی ہو سکتی ہیں اور غمگسار بھی ہو سکتی ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کتنا یاد کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک سائنس کا فارمولا ہے. اچھا، اس کا فارمولا کیا ہے کہ آپ اتنا یاد کریں کہ آپ اپنے پریزنٹ سے ڈسکنیکٹ نہ ہوں.
ٹھیک ہے. ٹھیک, کوئی بھی چیز اس سے زیادہ اگر آپ یاد کرنے لگیں گے کسی بھی چیز کو اور آپ اپنے پاسٹ میں جیتے رہے تو بہت سارے فیوچر کی اپارچونیٹیز کو آپ مس کر دیں گے. وہ اچھے ریلیشن شپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایک اچھی جاب بھی ہو سکتی ہے, وہ کچھ بھی ایک اچھی چیز آنے والی جس کو آپ مس کر دیں گے کیونکہ آپ ہوکڈ ہیں ود یور پاسٹ. تو اتنا یاد کریں جتنا آپ کے پریزنٹ کو مائنس نہ کر سکے. اور یاد کرنے کی بات, کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. جو ریفلیکشنز آتے ہیں جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا جو سوچیں آتی ہیں, لیکن یہ اختیار میں ضرور ہوتا ہے کہ اس چیز کو سوچنا کتنی دیر تک ہے. کیا بات ہے. اب آپ کا جو دوسرا سوال کہ کیا لائف کوچ کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اسٹریس سے باہر نکالے, سو ڈیفینیٹلی لائف کوچ کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو پراپر تھراپی کوچنگ سیشن سے گزارا جاتا ہے جس میں ان کو یہ پراپر ٹولز دیے جاتے ہیں کہ جب کوئی انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو رادر دین کہ ہم اس کو ججمنٹل ہو جائیں, اس پہ سوال کریں, اس پہ اعتراض کریں, ہم کیسے اپنی بات سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. مطلب سوسائٹی ہیو ٹو چینج دا بیہیویئر. ان لوگوں کی طرف جو ذہنی دباؤ کی طرف جا رہے ہیں, سوسائٹی کو اپنا بیہیویئر ان لوگوں کے ساتھ بہت پازیٹیو کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ پھر ایک عام اسٹریس سے نکل کر جو بیماری والا اسٹریس ہے اس اسٹریس میں چلے جائیں گے. تو بہت اچھی ڈیفینیشن جو ہے وہ انی نے بیان کی کہ ذہنی دباؤ, اسٹریس یا ڈپریشن جو ہے تو وہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے, اور ہر انسان ہر روز کسی ریفلیکشن کے تحت اپنے ماضی کو یاد کرتا رہتا ہے. ماضی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے, ماضی کی اچھی باتیں بھی یاد رکھنی چاہیے, ماضی کی بری باتیں بھی یاد رکھنی چاہیے, لیکن بری باتیں صرف اس حد تک یاد رکھنی چاہیے کہ یاد رکھنے کی حد تک اور تھوڑی دیر تک, اور اپنے مستقبل پہ نظر رکھنا چاہیے اور آج میں جینا چاہیے. جو کچھ وٹ ایور یو آر ہیونگ ٹوڈے اس کے اندر خوش رہنا سیکھیں, آپ کی زندگی کا ہر دن خوشگوار ہوتا چلے جائے گا. اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں نے آپ کی جو ساری چیز کو سمرائز کیا. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کل لوگ راتوں رات مطلب دولت مند بن جائیں, خصوصاً ہمارے نوجوان, ان میں ایک بڑا کنسیپٹ ہے کہ جی راتوں رات جو ہے تو وہ دولت مند بن جائیں. ادھر ہم نے ایجوکیشن حاصل کی, اب کوئی ایسا الادین کا چراغ ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہم وہ تمام چیزیں جو کسی کامیاب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں وہ راتوں رات حاصل کر لیں گے. یہ کیا سوچ ہے, یہ کیا رجحان ہے سوسائٹی کا, اور یہ ان کو غلط کی طرف بھی مائل کرتا ہے. بالکل. اچھا, اگر دیکھا جائے نا تو یہ رجحان شاید ہمیشہ سے تھا, لیکن اب تو لوگوں کے بیہیویئرز میں اور ان کی اوور آل ٹیمپرامنٹس میں یہ بات آتی ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی, جیسے جب میرے پاس کوئی اپنے یہ فائنینشیل گولز لے کے آتا ہے کہ آئی ایم ریئلی اسٹرگلنگ ان مائی فائنانسز اور میں نے سب ٹرائی کر لیا اور ہم نہیں کر پا رہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے XYZ, تو اس کے لیے بھی اگین جو میں بات کروں گی کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, اس کتاب میں بہت زبردست لیسن تھا. اور یقین کریے گا ڈاکٹر صاحب, جب میں نے اپنی لائف میں اس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کیا نا, بیکاز آئی لو ریڈنگ بکس, تو جب میں نے وہ مٹیریل لے کے ایکسپیرینس کرنا شروع کیا تو مجھے ایکچولی فرق نظر آنے لگا. تو وہ اب فارمولا کیا ہے, دیٹ از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود آل دی پیپل. بہت اچھی بات ہے, ضرور کریں ضرور کریں. تو فارمولا یہ ہے کہ آپ کو جس طرح بننا ہے نا, آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں. اوکے, ٹھیک ہے, دس از دا ون بیسک لائن فارمولا. جس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں, مطلب جس کو میں کہتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو لیو ینگ, لیو امنگ دی ینگس. یس انڈیڈ. اور اگر آپ کو, جیسے لیٹ سپوز اگر آپ کو اپنی کمپنی کھولنی ہے اور آپ کے کہیں خواب میں ہے کہ میں CEO بنوں, رائٹ, تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایز آف ناؤ آپ کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ قابلیت ہے, نہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں, لیکن سوچ ہے, خواب ہے. اب اس خواب کو آپ نے خود ہی پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے بہت سارے لوگوں میں بولا تو وہ آپ کی ہنسی اڑائیں گے اور مے بی وہ خواب آپ کے جینے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جائے. کیا بات. سو بفور دیٹ یو اسٹارٹ لیونگ یور ڈریم, واٹ از دا اسٹریٹجی. سو اف ایز این لائف کوچ یو آسک می واٹ از دا اسٹریٹجی, یعنی ایسا ہو کیسے سکتا ہے, تو انڈیڈ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ نے وہ سرکل ڈھونڈنا ہے جو آپ کو آپ کے گول کے قریب لے جائے. تو اگر آپ نے خوبصورت بننا ہے تو آپ خوبصورت لوگوں کے بیچ رہنا شروع کر دیں. اگر آپ یہ میں صحیح بنا, بالکل, اگر آپ نے قابل بننا ہے تو آپ قابل لوگوں کی محفل ڈھونڈ لیں, اینڈ لائک وائز آپ جس محفل کا حصہ ہوں گے. اچھا, اگر کسی کو خوبصورت بھی بننا ہے اور قابل بھی بننا ہے تو وہ کیا کرے, خوبصورت قابل لوگوں کے درمیان. بالکل بالکل, یہ قابلیت اور خوبصورتی ایک ساتھ مل جاتی تو پھر تو طوفان آ جاتا ہے. اچھا چل رنگے ہاتھوں ابھی دو سوال بنتے ہیں آپ کی طرف. ایک تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ مطلب میں نے جس آپ سے پوچھا کہ لوگ راتوں رات امیر ہو جانا چاہتے ہیں نا, تو پہلے تو اسی کا جواب دے دیں کہ مطلب کتنا امیر ہونا چاہیے, یہ کتنی دولت ایک انسان کی زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے, یا اس کی کوئی لمٹ ہے, کوئی اس کی باؤنڈری ہے, کوئی فلیگ ہے؟
اوف یہ بہت خوبصورت سوال ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے ایک پوچھیں گے زندگی گزارنے کے لیے؟ ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ہمارے دوستوں کا اور ہماری محفلوں کا نا اکثر یہ سوال اور ایک سبجیکٹ رہتا ہے، لیکن اگر میں آپ کو ایز این کوچ، ایز این ایکسپرٹ اس بات کا جواب دینے کی کوشش کروں نا، تو یہ گارڈ آپ نے خود ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے کہاں کتنا کیا کافی ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نہیں پھر یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بہت انکمپلیٹ آنسر ہے، پھر تو میں اسٹرگل کا ہی شکار رہوں گا، کیونکہ میرے لیے تو شاید وہ کبھی آئے گی نہیں نا۔ پیسے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی کم محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے حساب سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ زندگی میں ہر چیز چوائس ہے نا، ٹھیک ہے؟ اگر میں اس وقت یہاں بیٹھی ہوں تو میں نے چوز کیا ہے جاگنا، اور کیا ٹریڈ آف کیا ہے سونا، اپنی نیند، اپنا آرام۔ تو سیکریفائس کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو چوائسیز تو ہمیشہ اویلیبل ہیں، لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ آپ پرائرٹی کس کو دیتے ہیں، پرائرٹی کس کو دے رہے ہیں اور آپ کتنا ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز میں ٹریڈنگ کا معاملہ ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ نہیں کیا کتنا کافی ہے، تو اب اگر میرے لیے نیند 2 گھنٹے کی کافی ہے تو میں 2 گھنٹے جاگ سکتی ہوں، شو میں بیٹھ سکتی ہوں۔ اگر میرے لیے 4 گھنٹے کی نیند کافی ہے تو مجھے اس کا سوری کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کتنا کافی ہے، تو یہ آپ اپنے آپ سے انسان پوچھے کہ میں اس کو پانے کے لیے کیا ٹریڈ کر رہا ہوں، اور جو ٹریڈ کر رہا ہوں اس کی ٹریڈنگ میرے لیے کس بینک میں آتی ہے، یہ میرے لیے بہت زیادہ کھو دینے کے برابر ہے یا یہ میرے لیے ایزی ٹو اس کو ہم یوں بھی کہہ لیتے ہیں بعض اوقات کے خوب سے خوب تر کی تلاش میں، زیادہ سے زیادہ کی مطلبی کی کوشش میں، یا اپنے کل کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہم اپنا آج جو ہے وہ مطلب خراب کیے جاتے ہیں، برباد کیے جاتے ہیں۔ ہم اتنے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں یا پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہم سبھی من حاصل قوم جو ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ اپنی کھو دیتے ہیں، اور آج میں نہیں جی پاتے، اور جب آج میں نہیں جی پاتے تو پھر وہ آنے والے کل میں بھی نہیں جی پاتے، اور پھر اس طرح زندگی گزر جاتی ہے اور وہ پوری زندگی نہیں جی پاتے۔ زندگی کے بارے میں میں نے کسی سے سنا تھا کچھ لوگ پوری زندگی میں ایک پل بھی نہیں جی پاتے، اور کچھ لوگ ایک پل میں پوری زندگی جی لیتے ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ بالکل بالکل۔ اور مجھے آئی ایم ویری ماشاء اللہ ویری مچ بلیس کہ میرے ساتھ آگے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو مجھے یہ ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں کہ، اور آئی ایم شیور کہ وہ ہم سب کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ وہ ہمارے ویل وشر ہیں، وہ ہمارے بیٹر ہافس ہو سکتے ہیں، پیرنٹس ہو سکتے ہیں، ہمارے اچھے دوست ہو سکتے ہیں۔ تو جو آپ کو یہ ریمائنڈر دیتا رہے کہ آپ بہت کل میں جیتے ہیں اور آج آپ کا کھو رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے اپنے لیے تحفہ سمجھیں اور اس ریمائنڈر کو پکڑ کے آج میں جینا سیکھیں۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آج میں جینا سیکھیں نا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر دفعہ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ جس طرح آپ ٹریڈ مل کرتے ہیں اور ٹریڈ مل کرتے کرتے آپ کو اپنے باڈی کی شیپنگ نظر آنے لگتی ہے نا، اسی طرح زندگی میں یہ بیہیویئر جب آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ ناؤ آئی ایم گیٹنگ۔ اچھا، اس میں اگر ہم مطلب بینگ اے مسلم، اگر ہم اسلام کے حوالے سے بھی تعلیم دیکھیں تو جس کو کہتے ہیں قناعت، مطلب زندگی میں بقول آپ کی کہ قناعت لے آنی چاہیے، اور ہمیں ایک تعین کر لینا چاہیے کہ بس دس از انف فار می، اور اسی کے اندر جو ہے تو ایک خوشگوار زندگی گزارنی چاہیے۔ تو قناعت میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس میں 3 چیزیں میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ شاید مجھ میں یہ موجود ہیں، صبر، شکر اور قناعت۔ یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے، یقین جانیے آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ آپ کا آج بھی خوشگوار گزرے گا، آپ اپنے ماضی کو یاد کریں گے تو وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا، آپ صبر کریں گے، شکر کریں گے اور قناعت کریں گے تو آپ کا آنے والا کل بھی جو ہے تو بہت خوشگوار گزرے گا۔ جب ماضی بھی خوشگوار ہوگا، آج بھی خوشگوار ہوگا، اور آنے والا کل بھی خوشگوار، مستقبل بھی خوشگوار ہوگا، تو آپ کی پوری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اور زندگی کو کس طرح خوشگوار بناتے ہیں، یعنی مسلسل بتائے جا رہی ہیں، اتنا خوبصورت بتا رہی ہیں کہ بات منقطع کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ محفل کو تھوڑا پر نور بنانے کے لیے، کیونکہ رمضان الباغ کی بابرکت ساعتیں ہمارے درمیان جاری ہیں، اور رات کا یہ پہر ہے جب اللہ تعالیٰ بھی شاید کہتے ہیں کہ بہت قریب آ جاتا ہے اپنے بندوں کے، اور پکار رہا ہوتا ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے کہ میں تجھ کو عطا کروں۔ تو دیکھتے ہیں سلمان بھائی جو ہیں تو وہ کیا ہمیں سناتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تاجدار مدینہ کے جلوے، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں
समाए हुए हैं, ताजदार मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं, दूर रह कर भी कुर्ब आशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं, दूर रह कर भी कुर्ब आशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। जिनको उनकी तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, जिनको उनकी तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, उन गदाओं का क्या पूछते हो, उन गदाओं का क्या पूछते हो, वो ज़माने में छाए हुए हैं, उन गदाओं का क्या पूछते हो, वो ज़माने में छाए हुए हैं। मेरे आका की जिन पर नजर है, दोनों आलम की उनको खबर है, मेरे आका की जिन पर नजर है, दोनों आलम की उनको खबर है, जिनका मकसूद उनका ही दर है, जिनका मकसूद उनका ही दर है, सारे इकराम पाए हुए हैं, जिनका मकसूद उनका ही दर है, सारे इकराम पाए हुए हैं। आले अतहर का सदका आता हो, मुफलिसी का मेरी भी भला हो, पंजे तन का सदका आता हो, मुफलिसी का हमारी भला हो, ये सखी आपके दर पे हम भी, ए सखी आपके दर पे हम भी, दामने दिल बिछाए हुए हैं, ए सखी आपके दर पे हम भी, दामने दिल बिछाए हुए हैं। और 30 पारों में जो कुछ लिखा है, सीरत 30 पारों में जो कुछ लिखा है, सर बसर सीरत मुस्तफा है, उनकी सीरत में जो ढल गया है, उनकी सीरत में जो ढल गया है, उस पे रहमत के साए हुए हैं, उनकी सीरत में जो ढल गया है, उनकी
کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. اے سخی آپ کے در پہ ہم بھی دامن دل پھیلائے ہوئے ہیں. سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان. صحت رمضان میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ عینی ارسلان ہمارے درمیان موجود ہیں، سلمان الحق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں بھی آپ کے درمیان موجود ہوں. آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے. رمضان میں ایک مرتبہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے صحت رمضان کو صحت مند بنا رہی ہیں ہمارے ملک کی نامور لائف کوچ اور ہیومن ریسورس ایکسپرٹ محترمہ عینی ارسلان صاحبہ. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ دولت کتنی کافی ہے، کتنی دولت ہونی چاہیے، آج کو کیسے گزارنا چاہیے، کل کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، اور جو گزر چکا ہے اس کو کتنا سوچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کیا کیا سوچنا چاہیے. ایک ہوتا ہے خود شکی، جس کو سیلف ڈاؤٹ کہتے ہیں نا، کہ اپنے اوپر ہی انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا، اپنی صلاحیتوں پر ہی اس کو بھروسہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو فیئر آف فیلئر کہتے ہیں، یعنی کہ ناکام ہونے کا خوف کہہ لیں نا، کہ کامیاب نہیں ہوں گا، میں کچھ بھی کروں میں کامیاب. تو یہ بھی تو ایک ڈپریشن کی سی ہی کچھ علامات ہیں. تو ایک لائف کوچ جو ہے وہ اگر اس طرح کی کیفیت میں کوئی شخص مبتلا ہے تو ایک لائف کوچ کا کیا کردار ہوتا ہے اس کو اس کیفیت سے باہر نکالنے میں؟ اچھا تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی. سیلف ڈاؤٹ اور فیئر آف فیلئر میں تھوڑا سا فرق ہے. دو الگ الگ چیزیں. تھوڑا سا فرق ہے. سیلف ڈاؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے، جیسے لیٹ سپوز آپ کو پتہ ہے آپ چائے کا کپ ہولڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک، آپ سوئمنگ پول کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ کو سوئمنگ آتی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ صرف سوئمنگ پول نیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے آپ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک، یا آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کتنا گہرا ہے، یا وہ گہرا ہے. اب آپ کو سیلف ڈاؤٹ آ رہا ہے یا نہیں کر پائیں گے، یعنی وہ صلاحیت جو آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے اندر ہے، جو اس سے پہلے آپ کام کر بھی چکے ہیں، لیکن اسٹل آپ کو ڈاؤٹس ہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا. حالانکہ وہ کہتے تو یہ ہے نا کہ سمندر کی گہرائی کا اندازہ جو تو اس کے اندر اس میں کود کر ہی لگایا جا سکتا ہے نا. آپ مطلب خوفزدہ کیوں ہے، کود کے تو دیکھیں پھر اندازہ کریں کہ وہ کتنا گہرا ہے. بالکل. اور یہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہم سب ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کا شکار اتنا ہوتے ہیں کہ وہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اپارچونیٹیز کو آپٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے. تو لیٹ سپوز آپ یہ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں، اب آپ کو کل آفر آتی ہے کہ آپ نے ایک اور چینل کے اوپر ایک اور پروگرام ہوسٹ کرنا ہے. اب آپ اس سوچ میں پڑ جائیں کہ یار میں وہاں تو سب لوگوں کو جانتا تھا، کیمرہ مین بھی میرا اپنا تھا، میں سب کو جانتا تھا، تو وہ میرا سیف زون تھا، میں یہاں نہیں کر پاؤں گا. ناؤ دس از سیلف ڈاؤٹ. اوکے، ٹھیک، یعنی کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہی نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اور آپ کو ہر وقت ایک خدشہ ہے کہ جو کام آپ کو آتا بھی ہے، آپ کر بھی پاتے ہیں، آپ کر بھی لیتے ہیں، لیکن ہر دفعہ کرنے سے پہلے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیلف ڈاؤٹ ہو گیا. اب فیئر آف فیلئر کیا ہے؟ فیئر آف فیلئر نارملی فرسٹ ٹائم سے جب آپ کو کوئی نئی اسکل سیکھنے کو جائے، لیٹ سپوز کہ میں نے کبھی آج سے پہلے سنگنگ نہیں کی، لیکن آج مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے سنگنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، پلیز کہیے گا نہیں، ویسے بھی رمضان ہے، لیکن میں نے کبھی سنگنگ نہیں کی، لیکن اب میں سنگنگ سیکھنا چاہ رہی ہوں، یا سوئمنگ نہیں کی، اب میں سوئمنگ سیکھنا چاہ رہی ہوں. تو پہلی دفعہ آپٹ کرنے سے پہلے کسی بھی اسکل کو فیئر آف فیلئر کہ یار مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ٹھیک، میں نے کبھی جاب نہیں کی، یار میں جاب نہیں کر سکتی، میں کبھی ٹی وی میں نہیں آئی، یار میں ٹی وی میں نہیں آ سکتی. مطلب چیلنجز کو فیس کرنا سیکھیں نا. چیلنجز جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں، ان سے گھبرائیں نہیں، ان سے منہ نہ پھیریں، ان سے ڈر کے مت بھاگیں، ان کو فیس کریں، جواں مردی کے ساتھ فیس کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو اچیو کر لیں گے. واٹ ایور یو وانٹس یو ول اچیو. ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں. اپنے آپ سے آگاہی بہت ضروری ہے، اور جو ایک اچھا لائف کوچ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے آپ سے آگاہ کراتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں، آپ کے نیگیٹو پہلوز کو، آپ کی منفی سوچوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، آپ کی زندگی کی پازیٹیو سوچوں کو ابھارتا ہے، آپ کی زندگی کے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ کام جو ہے تو بہت خوبصورتی سے کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ خواتین جو ہیں وہ بڑی اس کا شکار رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ نا ایک خوف کا، ڈر کا، یا غیر محفوظ اپنے آپ کو جو ہے تو وہ تصور کرتی ہیں، اور ایک مرد کے سہارے پر جو ہے تو وہ زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتی ہیں. تو لائف کوچ اس میں بھی کچھ ان کی مدد کرتا ہے اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں؟ لائف کوچ ہر اس انسان کی مدد کر سکتا ہے جو اس مدد کو لینے کے لیے تیار ہو، ٹھیک. تو اگر آپ مجھ سے ون لائنر آنسر پوچھیں گے کہ میں کسی بھی، یا میں یا کوئی بھی دنیا میں
شخص کسی بھی ایسے انسان کو امپروو کرنے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا جس کو وہ امپروومنٹ کی ضرورت محسوس ہی نہ ہوتی ہو. تو سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ مجھے پیاس لگی ہے, یہ میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پھر پانی کی تلاش ہوگی. تو بالکل اسی طرح جب آپ کو پتا ہو کہ میں نے کہاں اسٹرگل کر رہی ہوں, اب مجھے کسی کوچنگ کی تلاش ہے, تو ناؤ دا اسٹرگل اسٹارٹ. نہیں, میں خواتین کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا, آپ وہ اس کو بتائیں نا کہ جو مطلب ایک خوف کا شکار رہتی ہیں اور ایک مرد یا ان کو مرد کی طرف سے حوصلہ افزائی کی ضرورت مطلب محسوس ہوتی ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ مطلب وہ بھی مطلب کسی طرح بھی کم نہیں ہے ان کی ذہنی صلاحیتیں, سائنس کے حساب سے مطلب ثابت ہے کہ ان میں بھی اتنی ہی ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں جتنی کسی مرد میں ہوتی ہیں. اچھا, اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ کیا یہ فرق بیکاز آف جینڈر ہے یا یہ فرق بیکاز آف سوسائٹی, بیکاز آف دا ایکسپیرینسز ہے؟ تو میرا خیال ہے بیکاز آف سوسائٹی ہے. یس, تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اٹ از مینلی بیکاز کہ جس انوائرمنٹ میں ہم پروان چڑھتے ہیں اس انوائرمنٹ میں ہمیں یہ بار بار وسپر دیا جاتا ہے, ہمیں سب کانشیس میں بٹھایا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ سیف انلیس یو آر ود اے مین, یو آر ناٹ سیف انلیس یو آر پروٹیکٹڈ بائی اے مین. تو یہ اب اس چیز کو دیکھیں, ضرورت پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا یہ بری چیز ہے کہ مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں؟ تو یہ قطعاً کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے نا یعنی کہ مطلب ارسلان صاحب نے آپ کو اتنا پروٹیکٹ کے علاوہ مطلب آپ کو اتنا گروم کرنے میں, آگے بڑھنے میں کتنا ساتھ دیا, اور کتنا ضروری ہے ایک شوہر کا اپنی بیوی کو آگے بڑھانے میں, کتنا زیادہ ضروری ہے اس کا کردار؟ ٹو بی آنیسٹ, میں نے بچپن میں کہیں پڑھا تھا کہ مین فار سکسیس آف دا مین دیر از آلویز اے وومن بیہائنڈ. نہیں, میں کہتا ہوں کہ دو خواتین ہیں, ایک ماں اور ایک بیوی. بالکل, تو دیر از اے وومن, سو اٹ کوڈ بی مین, اٹ کوڈ بی یور مدر اور یور وائف. لیکن میں اپنے زندگی کے تو پورا کریڈٹ دیتی ہوں کہ میرے پاس تو ماشاءاللہ مائی فادر, مائی بردر, مائی ہسبینڈ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو اوپر چڑھانے میں نا ہر اس انسان کا کردار ہے جو آپ کی زندگی میں ایک خاص کردار رکھتا ہے. اور یہ بہت غلط بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ خاص طور پہ خواتین بینگ اے وومن, میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل جو ایک فیمنزم کا ایک ورڈ بہت کامن ہے اور اس میں خواتین بہت حد تک اس چیز کو سمجھے بغیر پورٹری کرتی ہیں. تو لوگوں مطلب ہم کوئی وار نہیں ہے, کوئی جنگ نہیں ہے مردوں کے خلاف, وہ ہیں ہی ہماری سپورٹ کے لیے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کس جگہ کتنی کیسے سپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. بالکل ڈپینڈنٹ نہیں ہونے چاہیے. اور ایک بڑا اچھا جو ہم سنتے آئے تھے کہ آج انی نے بڑی اس کی ایک وضاحت کر دی اور بڑا کنسیپٹ کلیئر کر دیا کہ کہتے ہیں کہ جی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ایک کا نہیں, دو عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, کہ اس کی ماں ہوتی ہے, کہ اس کی شریک حیات ہوتی ہے. تو عینی کا کہنا یہ ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کا ایک اچھا دوست بھی ہو سکتا ہے. تو جس طرح ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک یا دو عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے, اسی طرح ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک یا دو تین چار جو بھی اس کے رشتے ہیں, پازیٹیو رشتے ہیں, اس کے سچے رشتے ہیں, ان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اپنے رشتوں کی, اپنی خواتین کی, اپنی بہنوں کی, اپنی بچیوں کی جو ہے تو وہ بہت اچھی سے رہنمائی کیا کیجیے, ان کی کامیابی میں ان کو سپورٹ کیا کیجیے, ان کی حوصلہ افزائی کیجیے, ان کی حوصلہ شکنی نہ کیا کیجیے, کیونکہ ان کی کامیابی میں آپ کا بہت بڑا انٹرفیئر ہے, بہت بڑا عمل دخل ہے. یعنی بہت شکریہ, اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی اور اتنے اچھے مطلب یہ کہ بالکل نئے موضوعات کی طرف جو ہے تو آج آپ نے روشنی ڈالی. اور بہت سارے میرے ذہن میں بھی جو خدشات تھے, کنسیپٹ کلیئر نہیں تھے, آپ کی گفتگو سے وہ بہت اچھے کلیئر ہوئے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. صحت رمضان ہے تو ابھی بھی ہمیں جوائن کیا ہے اسامہ قریشی صاحب نے, اور صحت رمضان سے میں چاہوں گا آپ سے اجازت, ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. زندگی رہی, صحت رہی تو کل اسی ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ. اور اب میں مائک دیتا ہوں اسامہ قریشی صاحب کو کہ وہ گلہائے عقیدت پیش کرتے کرتے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی
صل علی سیدنا محمد قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد کھائی قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا